بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 26 ہے۔ اب ہم سورہ اخلاص کی بقیہ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب اگر آپ صرف لفظ یلد کو دیکھیں تو یہ واحد مذکر اور پریزنٹ ٹینس کے لیے، یعنی کہ وہ جنتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ لم کا اضافہ ہو گیا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پریزنٹ ٹینس کا ورب ہے اور اس پہ لم ہو جائے تو وہ پھر پاسٹ ٹینس میں ہو جاتا ہے۔ تو لم یلد اس نے، لم یلد اس نے نہیں جنا، ٹھیک ہے۔ ولم یولد اور لم یولد اس کو نہیں جنا گیا، یعنی کہ نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، و اور لم نہیں، یکن ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ نون پہ ساکن اور یہاں پہ لام پہ تشدید ہے تو یہاں پہ یہ کاف جو ہے وہ لام سے مل جائے گا، تو یکن لہو، لہو اس کا، اور نہیں ہے اس کا، کفوا احد ہمسر کوئی۔ اب یہاں پہ احد جو ہے وہ ایک کے سینس میں نہیں آ رہا بلکہ کوئی کے سینس میں آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے دوسری پہلی جب ہم نے عہد کی تفصیل بیان کی تھی اس وقت ہم نے دکھایا تھا کہ عہد دوسرے کئی معنوں میں استعمال ہو رہا تھا وہاں پہ، تو کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اب یہ کفوا کی بھی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں لفظ کفوا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، مساوی۔ نکاح کے معاملے میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہوں۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مانند ہو یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی بھی درجے میں مشابہت رکھتا ہو۔ اب آخر میں سورہ اخلاص کی کچھ اور فضیلتیں جو کہ تفسیر قرطبی میں آئی ہیں۔ ابو نعیم حافظ نے ابو العلا سے مروی حدیث نقل کی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مرض موت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کی تو وہ قبر میں فتنہ میں مبتلا نہیں ہوگا، قبر کے جھٹکے سے امن میں ہوگا۔ قیامت کے روز فرشتے اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائیں گے یہاں تک کہ اسے پل صراط سے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے، نصر بن حماد اس کی روایت کرنے میں اکیلا ہے۔ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے ہوئے سنا، جب ناقوس بجایا جائے گا تو رحمان یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ شدید ہو جائے گا، فرشتے اتریں گے اور وہ زمین کی اطراف کو پکڑ لیں گے، وہ لگاتار یہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز مسجد میں داخل ہوا، اس نے 4 رکعت پڑھیں، وہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 50 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے کہ یہ 4 رکعت میں 200 دفعہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنی منزل دیکھ لے یا اسے اس کی منزل دکھا دی جائے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد کو پڑھا تو اس گھر کے مکینوں اور ان کے پڑوسیوں سے فقر دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی اس پر برکت نازل کی جاتی ہے، جو اسے 2 دفعہ پڑھے تو اس پر اور اس کے اہل پر برکت نازل کی جاتی ہے، جو اسے 3 دفعہ پڑھے تو اس پر اور اس کے تمام پڑوسیوں پر برکت نازل کی جاتی ہے، جو اسے 12 دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 12 محل بنا دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے بھائی کے محلات دیکھیں۔ اگر وہ اسے 100 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں سوائے خون ریزی اور اموال لینے کے۔ اگر وہ اسے 400 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔
اگر وہ اسے 1000 تک پڑھے تو وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا مکان دیکھ لے گا یا اسے مکان دکھا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو گھر میں داخل ہو تو اگر اس میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی بھی نہ ہو تو مجھ پر سلام پیش کرو، اور ایک دفعہ قل هو اللہ احد کی قرأت کرو۔ اس آدمی نے اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وافر رزق دیا یہاں تک کہ اس نے پڑوسیوں کو مال عطا کیا۔ حضرت انس نے کہا کہ ہم تبوک کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو سورج سفید طلوع ہوا، اس کی شعاع اور نور تھا، زمانہ گزشتہ میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ میں نے سورج کو سفید شعاع کے ساتھ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، زمانہ گزشتہ میں نے اسے کبھی اس طرح طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مدینہ طیبہ میں معاویہ بن معاویہ لیثی فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں جو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس وجہ سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، وہ دن میں رات میں چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، کیا پسند کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو سمیٹ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھیں؟ فرمایا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ لوٹ آئے۔ تو یہ جو آخر میں ہمارے پاس یہ اور مزید روایتیں ہیں قرطبی کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ قل هو اللہ احد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو نمازوں میں بھی اس کو کثرت سے پڑھیں، اور ویسے اس کے علاوہ بھی جیسے اس میں ہے کہ روزانہ 100 دفعہ پڑھیں، اور جو یا چلتے پھرتے ہی پڑھتے رہیں، تو اس کو بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے اس صورت کو، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔